بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ٹو آل دا ویورز اراؤنڈ دا گلوب. میں ہوں آپ کا ہوسٹ منیب عامد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ریویوز ود ساجد اسحاق صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان انٹرفیتھ لیگ کے. سر السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاسٹ ایک دو دن میں، تو آج کی سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ جو آرمی کی سینٹ میں جو انہوں نے اجلاس میں شریک ہونے جا رہے ہیں، ریویوز دیں گے اپنی سیکورٹی کی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر؟ تھینک یو منیب. میں سمجھتا ہوں آج بڑا ہسٹوریکل دن ہے اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ، ان کے چیف آف آرمی اسٹاف، ڈی جی آئی ایس پی آر کے ڈی جی، وہ سارے آج ایک اچھا پازیٹیو جیسچر لے کر سینٹ میں جا رہے ہیں جو اپر ہاؤس ہے ہماری سیاست کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرمی کی نیت کو ظاہر کرتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی آرمی جس طرح سے پچھلے دہائیوں میں انہوں نے پاکستان کا دفاع میں مدد کی، پاکستان کی سلامتی میں ساتھ دیا، اور آج بہت سارے چہم گوئیاں تھیں کہ شاید آرمی گورنمنٹ کے ساتھ کوئی کلیش ہے یا کچھ ایسا، جو گورنمنٹ نے، جو ہماری کٹ پتلی گورنمنٹ ہے، اس نے ایسا کوئی امیج بلڈ کیا ہوا تھا. تو آج چیف کے جانے سے، ڈی جی آئی ایس آئی کے جانے سے اور آئی ایس پی آر کے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سارا کلاؤڈ تھا وہ ڈیزالو ہو گیا ہے، اور لوگوں کو، جو دنیا دیکھ رہی ہے، پاکستان کی عوام کو اس بات کا پہلے سے اندازہ ہے اور زیادہ اسٹرینتھن ہوگا کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ نہ صرف بارڈرز کی حفاظت کر رہی ہے بلکہ وہ جمہوریت کی حفاظت کر رہی پاکستان کی. اور ان کا یہاں پہ چلے جانا اور ان ایشوز پہ جا کے ابھی بات ہوگی جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ریجن کی جو سچویشن ہے اس کے اوپر بات کریں گے. افغانستان، ایران کی جو ہے بارڈرز، اس کے حوالے سے بات کی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ایک سکسیسفل ڈے کی آغاز ہے، اور پاکستان آرمی نے ایک دفعہ پھر سے بتا دیا کہ وہ سلامتی چاہتی ہے اداروں کی، وہ سٹیبلٹی چاہتی ہے اداروں کی. تو میرا اب کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے اس کے بارے میں. سر کنٹینیوئنگ فرام دیٹ، آپ نے ذکر کیا کہ مطلب نون لیگ ڈسٹیبلائز کرنا چاہ رہی تھی یا بدنام کرنا چاہ رہی تھی آرمی کو، تو آج کے اس آرمی کے ایکٹ کو نون لیگ کیسے لے گی؟ دیکھیں، نون لیگ کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ آرمی کو ڈسٹیبلائز کر سکے یا پاکستان کے لیے خدا بدنام نخواستہ، کرنے کی کوشش. ہاں تھوڑا سا مورال ڈاؤن کرنا چاہتی ہے وہ، جس طرح سے وہ لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ غلط بیانی کر رہے ہیں. وہ نہ صرف پاکستان کی افواج کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں نون والے، اور جو ہم نے دیکھا پچھلے مہینوں میں ڈان لیکس کی بھی کافی ساری بازگشت رہی یہاں پہ. تو یہاں سے ان کی نیتوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اگر ہماری فوج کے خلاف بات کرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، کیونکہ فوج وہ ہے جس نے پاکستان کو آج تک، اور مجھے اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پاکستان کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں یا جتنی گورنمنٹس آئی ہیں، ٹھیک ہے ڈیموکریسی ہوئی ہے، چلی ہے، مگر پاکستان کی اگر سلامتی ہے، اس کی بقا ہے آج تک، اس کے پیچھے بہت بڑا جو کردار ہے وہ ہماری فوج کا ہے. اور نون کی جہاں تک بات اب کرتے ہیں، وہ صرف فوج کے لیے، وہ تو سپریم کورٹ کے لیے بہت ساری غلط باتیں کر رہے ہیں. وہ پاکستان میرا خیال میں ان شریفوں نے واحد ملک بنا دیا ہے کہ جس میں کوئی سٹنگ جو گورنمنٹ ہے، سرونگ گورنمنٹ جو ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے خلاف جہاد کریں گے، ہم سپریم کورٹ کے خلاف محاذرائی کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سویلائزڈ نیشنز کی نشانی نہیں ہے، اور جس طرف یہ لے کے جانا چاہ رہے پاکستان کو، آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آرمی چیف کا اور دوسرے سینئرز کا وزٹ ہے، یہ بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو ڈیزالو کرے گا اور اس کو پازیٹیو امیج ملے گا. اگر ہم لوگ اسی چیز کو آگے کنٹینیو کریں، آرمی ایک سائڈ، ایک انسٹیٹیوٹ ہو گیا جو گورنمنٹ کے انڈر کام کرتا ہے، سپریم کورٹ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے، پھر نیب آ گیا. نون لیگ کی بھرپور کوشش ہے کہ انہی چیزوں کو بدنام کیا جائے.
نون لیگ کی سائیکی کیا ہے, مطلب واٹ آر دے تھنکنگ کہ اگر سپریم کورٹ سے ہی وہ سیٹسفائڈ نہیں ہے تو آخر جسٹس کون پرووائڈ کرے گا؟ دا ویژنری نواز شریف. نون لیگ کی سائیکی میرا سائیکو ہو گیا وہ سائیکو, تبھی تو پوچھتے پھر رہے کہ مجھے کیوں نکالا. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک پرائم منسٹر ایسا کوئی ڈائلاگ استعمال کرتا ہے مجھے کیوں نکالا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے, ان کے سارے ٹینیورز دیکھ لیں آپ, انہوں نے ہمیشہ کانفرنٹریشن کی ہے, اداروں کے ساتھ کانفرنٹریشن کی ہے, ان اداروں کے ساتھ جو پاکستان کی بقا کی علامت ہیں ان کے ساتھ کانفرنٹریشن کی ہے. تو یہ تو آپ کو پہلے بھی میرا اندازہ ہے کہ یہ تو خلیفہ بننے جا رہے تھے, ٹھیک ہے نا. تو ان کی جو مائنڈ سیٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے باپ کی جگہ ہے, اجارہ داری ہے ان کی, حالانکہ یہ 20 کروڑ عوام کا ملک ہے, یہ ان کا ملک ہے. ان کا مطلب ان کے گھر سے لکھوا کے نہیں لایا کہ یہ ملک ان کا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب وقت آ چکا ہے, عوام اویئر ہو چکی ہوئی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, اور آئندہ آنے والے الیکشنز میں آپ کو پتہ لگ جائے گا اس بات کا. سر چودھری نثار نے کچھ ارلی اپنی ٹینیور میں اسٹیٹمنٹس دی تھیں وائل بیفور ریزائننگ کہ پاکستان کو بہت خطرات ہیں اور اگر میں چلا گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو آج وہ خطرات جو ہیں آرمی سینٹ میں ڈسکلوز کرے گی, مطلب آج کی کیا ہیں کمنگس؟ دیکھیں آج جو مین ایجنڈا پوائنٹس ہیں وہ ریجن آپ کے جو سلامتی ہے اس کے اوپر بات ہوگی, کیونکہ ڈیفینیٹلی پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات ہیں. جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں وہ تو پچھلے 70 سال سے ہی پاکستان کے لیے مشکلات کا باعث بنے ہوئے ہیں, مگر اب جو ہے بہت سارے ایسے سمجھتا فورسز بھی آ چکی ہیں کہ جو نہیں چاہتی کہ پاکستان میں سٹیبلٹی آ سکے, جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے, جو نہیں چاہتے کہ پاکستان کی عوام جو ہے خوشحال ہو سکے. اور ایک بہت بڑا جو انڈیکیٹر نظر آ رہا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ سی پیک جب سے آیا تو ہم نے کل بھی بات اس کے اوپر کی تھی کہ بلوچستان میں صرف ایک سال میں 16 اٹیمپٹس ہوئی ہیں, اٹیکس ہوئے ہیں, بلکہ میں کہوں گا اٹیکس ہوئے ہیں, ٹیررس اٹیکس. تو اس کا کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈی سٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں, اور ان کے مودی نے تو سرعام کہہ دیا کہ بلوچستان کے لوگوں کو ہم سپورٹ کریں گے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم سنگین حالات سے گزر رہے ہیں, سنگین حالات سے گزر رہے ہیں, اور جو میں سمجھتا ہوں فوج کو, سول کو اور آرمی کو, ملٹری, ان کو ایک پیش پہ ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ نواز شریف گورنمنٹ جو ہے یہ میرا خیال میں بہت غلط ایک سازش کے تحت آگے بڑھ رہی ہے جو کہ پاکستان کے سلامتی کے لیے خطرہ ہے. سر پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے, لیکن دے آر ان میجورٹی اور ان کی ابھی بھی پبلک سپورٹ بہت زیادہ ہے, مطلب ان کے ابھی بھی وہ نمبر 1 اسٹرانگسٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں. تو ان کے جو سپورٹرز ہیں اس اسٹیٹ سے, آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مطلب کچھ ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے ان کو, یا کس لحاظ سے کہ وہ پاکستان کا پہلا سوچیں؟ یا مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کہاں سے فیکٹس اینڈ فگرز لی ہیں کہ نمبر 1 پارٹی ہے. آپ ذرا ان کے اندر جا کے دیکھیں, ان کے اپنے اندر فرکشن پڑ چکی ہوئی ہیں. اچھا 3 گروپس بننے جا رہے ہیں یہ, ٹھیک ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی سٹرونگ پارٹی ہے؟ جب سے یہ ہوا ہے ان کے اندر بھی کچھ باز امیر لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں یہ کر رہے ہیں یا جن کے اندر یہ بک ہوئے ہیں وہ حقیقتاً پاکستان سے لوٹی ہوئی رقم ہے. تو بعض امیر لوگ ہر جگہ پہ ہیں. تو 3 گروپس تو مجھے جو اندازہ ہے بننے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. عوام کی بات اگر آپ بات کرتے ہیں تو عوام کو میڈیا نے اور دوسرے ذرائع نے اتنا باخبر کر دیا ہوا ہے کہ اب تو گلی گلی میں لوگ کہہ رہے ہیں, وہ میں کہنا بھی نہیں چاہتا جو کہہ رہے ہیں, یہ تو باہر جاتے ہیں, انگلستان جاتے ہیں, دوسرے ملکوں میں, وہاں پہ لوگ پکڑ لیتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی مورلی ان کی کوئی بنتی ہے حیثیت پاکستان میں حکمرانی کرنے کی. تو جہاں تک بات ہے بڑی پارٹی نہیں, آپ اپنا تھوڑا سا اس پہ اور ریسرچ کیجئے, آپ کو I'll drag this statement. آج یہ پریڈکشن کی ہے ساجد صاحب نے کہ نون لیگ کے 3 ٹکڑے ہونے والے ہیں. سو
یہ کب تک ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے خوشخبری پاکستانیوں کے لیے؟ بس دیکھیں چند ہفتوں میں مہینوں میں سامنے آ جائے گا یہ. کمنگ بیک ٹو دی آرمی، ان کا ایڈریس رد الفساد، ہاؤ سکسیسفل ہیز اٹ بین؟ دیکھیں رد الفساد اور اس سے پہلے ضرب عزم جو ہوا 2007 کی سٹیٹسٹکس اگر دیکھیں 7 میں شاید 1000 پلس اٹیکس ہوئے تھے، اس کے بعد 8 میں 2000 تھے، 2500 ہوئے پھر، اور اب میں بتاؤں آپ کو کہ اب گریجول چینج آیا. اور دیکھیں اتنی پرانی بیماری، اتنا پرانا ناسور، اس کو نکالنے میں ٹائم تو لگتا ہے. اب جو پچھلے 3 سال ہیں اس میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، خدا نہ کرے ہمارے اٹیکس ہو، مگر کہیں پہ 16 ہوئے، کہیں 17 ہوئے، کہ 18 ہوئے، کہاں پہ اب 2000 سے واپس آ رہے 2500 سے. تو یہ نظر انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا. ہمیشہ آپ نے اگر پرفارمنس ایویلیویشن کرنی ہے تو آپ انڈیکیٹر سیٹ کرتے ہیں. تو یہ انڈیکیٹرز ہے ان جو ہم نے آرمی نے جو وار اگینسٹ ٹیرر کر رہے ہیں کہ انڈیکیٹرز ہیں کہ آپ گریجول شفٹ ہے، نیچے آ رہے ہیں، اور ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے. اب جو انہوں نے چرچ میں اٹیک کیا ہے، میں سمجھتا ہوں فورسز نے بہت ٹائملی ریئیکٹ کیا، ورنہ یہ کیجویلٹیز زیادہ ہو سکتی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکسیسفل ہے، اور ہم وہ ملک ہیں پاکستان جس کے آرمی نے سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں پاکستان میں اور خطے میں امن کے بحالی کے لیے. یہ جو باتیں کرتے ہیں ڈو مور، اب بالکل ٹھیک کہا ہے چیف نے کہ نو مور، تم بھی اب کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پاکستان کے سول لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جتنی پاکستان کی آرم فورسز کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی. اور پھر ہمیں کہنا کہ ہم امن نہیں چاہتے، میں سمجھتا ہوں پاکستان وہ ملک چاہتا ہے کہ پاکستان میں بھی امن ہو اور اس کے بارڈرز پہ بھی امن ہو. پاکستان امن چاہتا ہے، اور ہماری آرمی نے امریکہ کو بول دیا ہے کہ نو مور. اسی کے ساتھ بریک لیں گے، اور ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی کے بارے میں. ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے بہت ہی مزیدار اور دلچسپ ڈسکشن ہو رہی تھی. اب ہم بات کریں گے جہانگیر ترین کی ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر. سر، سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کر دیا جہانگیر ترین فور لائف، اور انہوں نے اپنی ریزگنیشن بھی دے دیا عمران خان کو. ہاؤ ڈو یو ٹیک دیٹ؟ دیکھیں میں فالو کر رہا تھا ساری نیوز کو، اور جو آپ نے کہا حقیقت ہے کہ وہ لائف ٹائم کے لیے بین ہو گئے سیاست سے. ریزگنیشن انہوں نے سبمٹ کرا دیا، مگر وہ ابھی اپروو نہیں ہوا، کیونکہ یہ ریویو پٹیشن لگی ہوئی ہے ابھی. تو جب تک ریویو آتا نہیں، اس کا ڈیسیژن نہیں آتا، تو یہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیا جنرل سیکرٹری نہیں رکھیں گے. تو ایز پر جو قانون جو ہوا ہے پی ٹی آئی نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور مگر ریویو تو میرا خیال میں کہ کسی کا بھی رائٹ ہے کہ ریویو پٹیشن دائر کی جا سکتی ہے، تو وہ انہوں نے کی ہے. سر، جہانگیر ترین نے کیوں نہیں گانے گائے؟ مجھے کیوں نہیں کہا؟ سمجھدار آدمی نہیں کرتے ایسی بات، ٹھیک ہے نا. تو جو ناسمجھ ہوتے ہیں یا جو سمجھتے ہوئے ناسمجھ بنے ہوتے تو وہ ایسی بات ضرور کرتے ہیں. سر، چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا، اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا ان کو میڈیا پہ آنا پڑا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ اس فیصلے کے بعد نون لیگ نے بہت کرٹیسائز کیا کہ بھائی دوہرا معیار. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوہرا معیار ہے؟ دوہرا معیار کہاں پہ ہے؟ مجھے یہ بتائیں ذرا، پہلے کلیئر کریں. کیا وہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو؟ اوبویسلی یہی چاہ رہے تھے. یہ چاہ رہے، مگر آپ دیکھیں کہ عمران خان کا موازنہ نواز شریف سے کیسے کر سکتے ہیں، یا نواز شریف اپنا موازنہ عمران خان کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ عمران خان کے پاس کوئی پبلک آفس نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور وہ کرکٹ کھیلتے رہے ہیں. انہوں نے کرکٹ سے جو آمدنی لی ہے وہ دنیا کو پتہ ہے، انہوں نے لا کے شو کر دیا سارا کچھ. اور اتنا پیپر ٹریل
84 سے لے کر اب تک کا پرووائڈ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مطلب 10 سال کا نہیں دے سکے, تو انہوں نے تو اپنے کرکٹ کے زمانے کا لا کے دیا. اور دوسری بات یہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے. پھر بات وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, تو وہ تو کیا کہتے ہیں کھیلنے کو مان گے چاند, تو وہ تو ہو نہیں سکتا نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے تو اتنے سارے پاکستانی عوام کے پیسوں کی خورد برد کی ہوئی ہے, اور کتنے تو نکال کے باہر لے گئے وہی پیسے. تو میرا نہیں خیال اس میں کمپیریزن بنتا ہے ان کے ساتھ. کچھ پی ٹی آئی کے ناراض پارلیمنٹیرینز ہیں, ارکان ہیں, جو کہ یہ عمران خان سے گلہ کر رہے ہیں کہ محض اسکینڈل کی بیس کے اوپر وداؤٹ پروف ان کے اوپر اسکینڈل آئے, الزام لگے, انہوں نے پارٹی سے ان کو نکال دیا. جہانگیر ترین کو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا آن دا بیسس کہ انہوں نے ڈیلنگز کی اپنے ڈرائیورز اور کک کے نام کے اوپر. تو آپ کو یہاں پہ عمران خان کا تھوڑا سا لگتا ہے کہ وہ جہانگیر ترین کی سائڈ کے اوپر تھوڑا سا سافٹ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا کسی پارٹی کو, میں بڑا نیوٹرل بات کر رہا ہوں, مگر یہ میں جانتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے بہت ڈیموکریسی ہے اس کے اندر. اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک اسپیشل کمیٹی بنی ہوئی ہے جو کہ اس طرح کے ایشوز کو ڈیل کرتی ہے, اور ڈسپلنری ایکشنز ہوتے ہیں. اگر جو ساتھی گئے ہیں پی ٹی آئی سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرٹ کے اوپر اس کے ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کمیٹی کر دی. خان صاحب مطلب یہ نہیں کہتے ہاں بھی مجھے تو پسند نہیں آ رہا تو نکل جا پارٹی سے, ایسی بات نہیں ہے. پراپر ڈیموکریٹک ایک سسٹم ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں دوسری پارٹیز میں بھی ہوگا اور ہونا چاہیے. جہاں تک ترین صاحب کی بات ہے, دیکھیں فیصلہ تو مانا گیا نا, بالکل. ریویو پٹیشن ہے, ریویو میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ٹائم دیں. اگر ہوتا ہے تو انہوں نے ریزائن کر دیا. دیکھیں جو جیسچر تھا, اگر وہ کہتا ہے کہ بھئی میں ریزائن بھی نہیں کروں گا, میں کیونکہ وہ اگر نون نے اپنا اپروو کرا لیا ہے کہ ڈسکوالیفائی پریزیڈنٹ بن سکتا ہے, He can still وہ hold بھی job. کہتے ہیں کہ میں بھی بن جاتا ہوں, میں بھی نہیں کرتا. مگر ضمیر بھی ہوتا ہے کسی کا, تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی ضمیر کی بات سنی اور ریزائن دے دیا. یہ آگے پارٹی کا ڈیسیجن ہے کہ وہ تب تک ویٹ کرے جب تک ریویو ڈیسیجن نہیں آتا. سر سنیں جہانگیر ترین نے جہاز واپس لے لی اور پی ٹی آئی والے چندہ اکٹھا کریں جہاز لینے کے لیے. کتنا بڑا دھچکا لگا ہے پی ٹی آئی کو جہانگیر ترین کے لاس سے. یہ تو عابد شیر علی اور دوسرے وہ جو ہے طلال چودھری جیسے لوگ اس طرح کے فائیں چھوڑتے ہیں, میرا نہیں خیال اس کو سیریس لینا چاہیے ہمیں. اس سے نون لیگ کو کوئی ایڈوانٹیج ہوگا جہانگیر ترین کی ڈسکوالیفیکیشن سے؟ ایڈوانٹیج ہونا کیا ہونا, ہی از اے پرومیننٹ لیڈر. نہیں تو وہ تو لیڈر تو ہے, مطلب وہ تو لوگوں کے دلوں میں بھی ہے جہانگیر ترین, وہ رہے گا بھی. تو ایسی کون سی بات ہے, ان کو کیا بینیفٹ ہوگا اس سے, میرا نہیں خیال. دیکھیں سیاست ہے نا, اور یہ سپریم کورٹ نے ڈیسیجن لیا ہے جس کو میرا خیال ہے کوئی ایسا پاکستانی نہیں جو نہیں مانتا سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کو, سوائے نواز گروپ. وہ نہیں مانتے, باقی تو مانتے ہیں نا سارے. تو انہوں نے مانا ہے, اور ریویو جب آتا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کا. اس ڈیسیجن کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو آنا پڑا آگے اور تھوڑا سا کلیریفائی کرنا پڑا. وائی ان کو ایسی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کلیریفیکیشن دینے کی؟ دیکھیں ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے ہیں کہ یہ اداروں کو کمزور کر رہے ہیں نون والے, اور یہ ایلیگیشنز لگانے کے ماسٹر ہیں. جب ان کے ہاتھ سے چیز نکل جاتی ہے تو یہ الزام تراشیوں پہ آ جاتے ہیں. اور اتنے مطلب اتھینٹک اور سنجیدہ ادارے کے اوپر کوئی دنیا میں آپ کو مثال نہیں ملے گی کہ لوگ اپنے سپریم کورٹ پہ اس طرح کی بات کریں. تو ظاہر ہے چیف کو آنا پڑا, چیف جسٹس کو کہ آنا پڑا بتانے کے لیے کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہے, کیونکہ ان کے الزام تراشی تو ختم نہیں ہو رہی نا. اور میں سمجھتا ہوں بڑا سپریم کورٹ کا, میں سمجھتا ہوں بڑا صبر ہے, بہت صبر ہے کہ وہ ان کا دے رہے ہیں ٹائم ان کو کہ شاید آج ٹھیک ہو جائے, کل ٹھیک ہو جائے, پرسوں ٹھیک ہو جائے. مگر میرا خیال ہے کہ اب ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگنی چاہیے ان کے اوپر. اور جتنے کیسز ہیں ان کو پہلے اگر بک کر لیا جاتا تو اتنا بڑھنا نہیں تھا کام. یہ میں سمجھتا پہلے اگر بک ہوئی, کتنے سارے تو کیسز ہیں, فراڈ کے کیسز ہیں آپ کے پاس, غلط بیانی کے کیسز ہیں آپ کے پاس, غلط پیپرز جمع کرانے کے کیسز ہیں. تو سپریم کورٹ میں سمجھتا ابھی بھی ان کو ٹائم دے رہی ہے کہ شاید بہتر ہو جائیں. تو سپریم کورٹ ٹائم کیوں دے رہی ہے, ان لوگوں کو ٹائم کیوں دے رہی ہے, حالانکہ وہ روزانہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آج بھی اس کو وائنڈ اپ کرا سکتے ہیں.
क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही होना है, मगर वो नहीं चाह रहे कि जो डेमोक्रेसी है वो डीरेल हो। वो चाह रहे हैं डेमोक्रेटिक तरीके से इनको पूरा टाइम दिया जाए अपनी सफाई पेश करने के लिए, इनको टाइम दिया जाए, गवर्नमेंट को टाइम दिया जाए, ताकि कल ये ना कहें कि हम सियासी शहीद हो गए हैं। सियासी शहीद इनको करना नहीं है, इन्होंने बुक ही होना है और इनके दिन लिखे जा चुके हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये एक और प्रिडिक्शन आ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी, लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कहते हैं पीटीआई इज आउट ऑफ एटीएम नाउ। उनकी बातों को संजीदा ना लिया करें। वो अभी सीख रहे हैं सियासत क्या होती है, मगर एक बड़ी पार्टी के लीडर है, हम उनका एहतराम करते हैं। मगर उनको भी मेरा ख्याल में बड़ी पार्टी के लीडर का एहतराम करना चाहिए। सियासत में अनफॉर्चुनेटली बहुत पर्सनल होती जा रही है, मेरा अपना ओपिनियन है। पहले की तरह की सियासत या मेच्योर सियासत शायद हम भूलते जा रहे हैं और हम ज़ातियात पे आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ज़ातियात से हटकर हमें इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, हमें अपनी नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड करना चाहिए। तो ये जो पर्सनल ग्रजेस और पर्सनालिटीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, इससे मेरा ख्याल में इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ये किसी महज़ब मुआशरे के लिए मैं नहीं समझता बेहतर है। नवाज शरीफ ने ऐलान किया है वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तहरीक चलाएगा। इमरान खान ने कहा है कि मैं नवाज शरीफ के खिलाफ तहरीक चलाऊंगा। पाकिस्तान में क्या होने वाला है? देखिए चंद दिनों में क्या पता लगता है क्या तहरीक कैसी चलती है इनकी, मगर इनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई कि तहरीक चलाएंगे नवाज ग्रुप, क्योंकि ये शायद अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। क्योंकि अगर तहरीक की तरफ जाएंगे तो ये इनके लिए बहुत बड़ा धचका होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा ख्याल में इनके एडवाइज़र्स को एक दफ़ा फिर बैठ जाना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये कामयाब हो सकते इस तारीख से। तो आपको लगता है कि जहांगीर तरीन जो रिव्यू पिटिशन दायर करेंगे उस पे ही माइट गेट आउट ऑफ इट, वो बच के निकल सकते हैं इसमें से? देखिए अगर मैं जज होता तो ज़रूर बताता, मगर मैं तो कुछ नहीं, मैं कमेंट नहीं कर सकता, मगर ये तो वो बता सकते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले कि वो क्या होगा। लेट्स वेट एंड सी। क्विक कमेंट्स ऑन दिस। नवाज शरीफ कहते हैं कि उनको प्रॉपर्ली सुना नहीं गया, तो 1.5 साल ये लोग वहाँ जाके टेनिस खेलते रहे। देखिए सुना तो मेरा ख्याल बहुत गया है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, ये अदर वे अराउंड। ये पेपर ट्रेल नहीं दे सके, ये कतरी खातिर प्लेग लेके फिरते रहे हैं, ये पेपर ट्रेल नहीं दे सके, तो लैकिंग तो इनकी तरफ है। उन्होंने तो पूरा मौका दिया, 1.5 साल, आपने कहा 1.5 साल दिया उनको। तो ये तो वही बात है ना कि ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। तो फ्यूचर क्या देख रहे हैं सर इस नवाज शरीफ और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्फ्रंटेशन का? मुल्क के हालात मजीद ख़राब होंगे? हम क्या देख रहे हैं फ्यूचर में? धरने नवाज शरीफ की साइड से रोडों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आगे आके बैठेंगे ये लोग, क्या करेंगे? जैसे पहले बैठे थे, हमला करेंगे दोबारा से? मेरा नहीं ख्याल इनकी जुर्रत है, अखलाकी जुर्रत भी है, खो बैठे हैं। अब तो बदमाशी है, गुल्लू भट्ट जैसे लोगों ने रखे हुए हैं, और इनके मिनिस्टर्स को देख लो, 24 घंटे उनके पीछे फिर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर करेंगे तो खुदा माफ़ करे कोई ऐसा ना स्टेप उठा ले जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुँचे। तो पीटीआई की जानिब से कहा गया कि ये फैसला हम लोगों को मंजूर है। पीटीआई एक डेमोक्रेटिक पार्टी है एंड नून लीग उस पीटीआई से बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसने डेमोक्रेसी के लिए जद्दोजहद भी की है। आई रिमेंबर 2007 में जब अदलिया आज़ाद करवानी थी तो नून लीग ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और आज यही अदलिया के पैर काट रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस को किससे ख़तरा है? नवाज शरीफ से, या नवाज शरीफ के पीछे भी कोई? शरीफ फैमिली से। पहली बात तो यह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी कैसे कहते हैं आप इसको? कहते तो हैं सर। देखिए अगर नवाज नहीं है तो मरियम बीबी है, मरियम नहीं है तो चचा है, चचा नहीं है तो भतीजा है, भतीजा नहीं है तो आगे रिश्तेदार है, वो समधी है, दामाद है, सारे। ये कहाँ पे डेमोक्रेसी आप देख रहे हैं इसको? इसी तरह पीपल्स पार्टी है। अब पहली मैं समझता हूं कि अगर है तो मैं इसको भी क्रेडिट दूंगा जमात इस्लामी को भी, कि वो भी डेमोक्रेसी है उनके अंदर, अमीर चेंज होते हैं उनके,
اور اسی طرح سے پی ٹی آئی میں ان کی کوئی پیچھے خاندان نہیں بیٹھا ہوا, لوگ ہیں, پارٹی کے ممبرز ہیں جو عہدوں کے اوپر آ رہے ہیں. تو پہلی بات یہی ختم کر دیں کہ یہ ڈیموکریٹک سوسائٹی پارٹی ہے. جب وہ خود ڈیموکریٹک نہیں ہے تو ڈیموکریسی کہاں سے لے کے آئیں پاکستان میں؟ تو یہ ہمارے لوگوں کو, عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ خاندانی سیاست کر رہے ہیں. یہ صرف اور صرف پاکستان میں آتے ہیں تاکہ یہاں کا پیسہ باہر لے کے جائیں. یہ بزنس پارٹنرز ہیں, کبھی انڈیا کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں, کبھی انگلستان کے ساتھ کر رہے ہیں, کبھی دبئی میں, اب ایک نیا قطر کے ساتھ بھی سمجھ آنے شروع ہو گئی, ان کے ساتھ بھی بزنس کیا ہے. تو خدا معاف کرے, ان سے جان چھڑانا بہت ضروری ہے اگر پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں ہم. چلیں سر, اسی کویشچن کے اوپر میں بریک لوں گا کہ پاکستان کو آخر خطرہ کس سے ہے, شریف سے ہے یا آئی ونڈر کس سے ہے؟ بہرحال جی, نیکسٹ سیگمنٹ میں بات کریں گے حنیف عباسی کے دھماکے دار پریس کانفرنس کی جو انہوں نے کل کی ہے, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حنیف عباسی, ویری پرومیننٹ فگر آف نون لیگ, اور جنہوں نے میٹرو بس بنائی اسلام آباد کے اندر, اس کے بھی کافی سکینڈلز نکلے تھے. وہ میٹرو ٹرین بھی بنانا چاہ رہے ہیں. کل بہت برسے ہیں وہ علیم خان کے اوپر, کہتے ہیں پی ٹی آئی کا سیکنڈ اے ٹی ایم بھی میں آؤٹ کروں گا. دیکھیں, میرا نہیں خیال برسے ہیں, وہ گرجیں ہی ہیں صرف, کیونکہ جو گرجتے ہیں برستے نہیں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک خود کنوکٹڈ ہے بندہ, یہ وہ کیسے اتنی سٹیٹمنٹس دے سکتا ہے اس طرح کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اس پہ ڈسکس کرنا کوئی اتنی کوئی ریلیونس بنتی نہیں ہے, مگر آپ نے اب کہہ دیا ہے تکلف پورا کرنا, وہ بھی اپنی خوشی پوری کریں جناب. جس طرح سے وہ ان کے لیڈران کر رہے ہیں, میرا خیال میں وہ خبریں بنانے کے لیے ضروری ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینا بھی. تو جب وہ کریں گے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چلیں جی, حنیف عباسی ارریلیونٹ ہو گیا. سر, اسحاق ڈار کب واپس آ رہا ہے؟ میں تو, میرا بس چلا تو میں اس کو کل ہی لے آؤں واپس, بلکہ آج ہی لے آؤں واپس. مگر سننے میں آ رہا ہے کہ طبیعت بہتر ہو گئی ہے جب سے حدیبیہ پیپرز کا کیس خارج ہوا ہے نا, ان کی طبیعت بہتر ہوگی, بحال ہو گئی ہے. اچھا, ماشاءاللہ. تو میں پوچھ رہا تھا, میں کہ طبیعت کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ شاید پنامالوجی ہو گئی ان کو, شاید کچھ طرح سے کوئی نئی بیماری ہے کوئی. جب سے وہ کیس شروع ہوا ہے انہوں نے اپنا وہاں پہ ہاسپٹل میں ڈیرا لگا لیا ہے. اور بڑا انفارچونیٹ ہے, یہ صرف اسحاق ڈار نہیں, جتنے ہمارے ماشاءاللہ سے پولیٹیشینز ہیں, جب کبھی بھی کوئی کیس بنتا ہے تو اسی دن جب فیصلہ آنے والا, اسی دن ان کے پتہ لگتا ہے ان کو تو بہت پرانی بیماری ہے. پہلے نہیں تشخیص ہوتا ہے. جب وہ کوئی کیس, میرا خیال ہے اب یہ کرنا چاہیے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں نا, سب کے کیسز لگا کے پتہ لگ جائے کون کون بیمار ہے, تاکہ ان کو فلٹر کر لیں. ہاں, ان کو فلٹر کر لیں, کون کون بیمار ہے سب چلا جائے. جو صحت مند ہے وہ رہ جائیں, وہ حکومت چلا لیں. تو اسے پتہ لگ جائے گا کہ جو بیمار ہے اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی مسئلہ ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب گئے ہوئے ہیں انگلستان, اور بغیر ڈرپوں کے وہ بیڈ پہ لیٹے رہتے ہیں. اگر اتنے بیمار ہیں تو ان کے ساتھ مانیٹرز لگنے چاہیے, ان کے ساتھ پورا تصویریں آپ نے بھی دیکھی ہیں, ہم نے بھی دیکھی ہیں. اس میں مانیٹر سوئچ تو میرے خیال سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے ان کے کمرے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ان کے کمرے میں جہاں جاتی ہیں لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. سر, پاکستان واحد ملک ہے جس کا فائنانس منسٹر بیمار ہے, باہر بیٹھا ہوا ہے. اور واحد ملک ہے کہ جس کا فائنانس منسٹر کے سارے اکاؤنٹ منجمد ہو چکے ہیں, فریز ہو چکے ہیں. وہ اپنے اکاؤنٹ کا چیک پہ سائن نہیں کر سکتا, مگر ماشاءاللہ وہ پاکستان کے لیے سائن کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کسی جگہ آپ کو مثال, یہ شاید گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ اگر آ جائے نا پاکستان, تو اس کو میرا خیال میں بہت سارے مثالیں تو پارلیمنٹ سے مل جائیں گی. یہ ویژن 2025 کا حصہ تو نہیں لگتا آپ کو نواز شریف کا؟ یہ میرا خیال ہے یہی لگتا ہے, مگر انفارچونیٹ ہے جی. یہ پاکستان کے لیے بہت ہی افسوسناک ہے, یہ انٹرنیشنلی امیج پاکستان کا ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے. ریزگنیشن کیوں نہیں دے رہے؟ بہت محبت کرتے ہیں فائنانس سے. ظاہر ہے فائنانس سے تو محبت کرتے تبھی تو کیسز کھلے ہوئے ہیں. اگر اتنی محبت نہ ہوتی فائنانس سے تو کہاں کھلنے ہیں کیسز. ریزگنیشن دیکھیں, انہوں نے وہ ہوتا ہے نا مورل گراؤنڈس,
पे जो चीज़ें वो ख़त्म कर चुके हैं, एथिक्स ख़त्म हो चुके हैं, इनके अंदर पॉलिटिक्स में एथिक्स ख़त्म कर दी, मार दी इन्होंने एथिक्स। अब आप देखें बच्चा बच्चा कह रहा है कि गली गली में शोर है, आगे मैं नहीं कहूँगा, आगे आप खुद वो समझ गए हैं, अब हम बहुत समझदार है। वो हर जगह हर बंदा कह रहा है। तो अब भी अगर ये पता नहीं, मैं समझता हूँ किस मिट्टी के बने हुए हैं कि इतना ढीठ मैंने नहीं देखा कि इतने टेन्योर्स में इतना कोई ढीठ इंसान हो कि जिस तरह के माशाल्लाह से नून के लोग हैं और फिर कहते हैं कि हमें क्यों निकाला गया। नहीं, बिल्कुल बहुत ठीक है सर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्क में बहुत तरक्की की है सर, इंतहाई लेवल के मतलब लेवल के हस्पताल बनाए हैं अपनी आवाम के लिए, क्योंकि ये अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल ऐसे कि लीडर्स यहाँ पे अपना बीपी चेक कराते हुए डरते हैं। इतनी तरक्की की है कि बेचारा गरीब सड़क पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना, बसेस में बच्चे पैदा हो रहे हैं, स्टॉप्स पे बच्चे पैदा हो रहे हैं। इतनी तरक्की की है हमारे हॉस्पिटल से नून के माए। तो इनको पता है कि क्या इन्होंने दिया हॉस्पिटल से। आप किसी हॉस्पिटल में जाकर देख लें, वहाँ पे आपको मेडिसिन नहीं मिलेंगी, मेडिसिन से बात के बाद आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, आपको जो मशीनरी लगाई है वो आउटडेटेड मशीनरी है, एक्सपायर्ड चीज़ें हैं। तो इनको पता है कि हमने दिया क्या है, क्योंकि उन हॉस्पिटल में कैसे जाकर रहेंगे, ये तो बात से सलामत है। इन्होंने जाकर रहना कि मतलब हाई फाई जगह पे, ये तो हमारे जैसे और आप जैसे लोगों के लिए है या गरीबों के लिए, जहाँ पे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में जाए, ये क्यों जाएंगे। कुलसूम नवाज, उनका क्या किरदार देख रहे हैं फ्यूचर में, वापस आ रही हैं या वो भी अभी बीमार ही हैं? देखिए हमारा ही दुआ है कि वो खुदा उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, क्योंकि खातून हैं, मतलब हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, खुदा उनको शिफा दे ताकि वो जो मनसब इन्होंने इनको खुदा ने सौंपा है उसको आके पूरा कर सकें, ताकि पाकिस्तान की सियासत में एक नया दौर स्टार्ट हो। हम उनके दुआ गो हैं, खुदा उनको सेहत दे। अब क्योंकि इसहाक डार साहब सेहत याब हो रहे हैं, तो पाकिस्तान आके अपने केसेस जो हैं उनके ऊपर पेंडिंग फेस करेंगे, आपको लगता है कि आएंगे या वहीं से बस उनका बीपी और मजीद लो होगा? नहीं, सुनने में आ रहा है जी उन्होंने शायद फैसला कर रहे हैं चंद दिनों में कि वापस आएंगे, क्योंकि जो मेन था वो जो हुदैबिया, और मगर मेरा ख्याल है हुदैबिया दोबारा खुलेगा, दोबारा खुलेगा। हाँ, वो कह तो रहे हैं कि टाइम बाउंड हो गया है, मगर टाइम बाउंड का नहीं है। जब एविडेंस आ जाते हैं आपके पास तो आपको फिर खोलना पड़ता है। तो ये लीगल चीज़ें हैं, ये देखते हैं क्या होता है, मगर उनके सुनने में आ रहा है कि तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई है उनकी। चलें जी, वी होप द बेस्ट फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। हम चाहते हैं कुलसूम नवाज भी पाकिस्तान आएँ और वो अपनी जो अवाम का है कॉन्फिडेंस बहाल करें, आके मुल्क के लिए अच्छा काम करें और इसहाक डार साहब बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएं। और आज का दिन याद रहेगा पाकिस्तान आर्मी के नाम। इसी के साथ हम प्रोग्राम क्लोज करेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।